दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की पंजाब के अंदर एक्टिविटीज़ दिन ब दिन तेज़ हो रही हैं। लाहौर के अंदर भी उनकी मसरूफियत काफ़ी हैं और अवामी सतह पर हैं, तो मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा। आज मैं जिक्र करूँगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की एक तकरीब, जिस तकरीब के अंदर इमरान खान नियाज़ी साहब के हक़ में नारेबाजी हुई। तो पंडाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लिए सजाया गया था, जबकि नारेबाजी जो है ना इमरान खान नियाज़ी साहब के हक़ में हुई वहाँ पर। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने किस तरह ये रद्द-ए-अमल दिया और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का उस तकरीब के अंदर उनका मतन क्या था, मेन फ़ोकस क्या था, पैगाम उनका क्या था, तो ये चीज़ें जो है ना आज के इस वीलाग में मैं ज़िक्र करूँगा। और ये तकरीब मेरे लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि ये उन्होंने शिरकत की मेरी कम्युनिटी के अंदर, यानी कि वकला कम्युनिटी के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर। तमाम जो मुल्क की बार एसोसिएशंस हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, चाहे वो जनाब ये प्रोविंशियल लेवल की हो या फेडरल की हो, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, तो वहाँ पर मुख्तलिफ रहनुमा जाकर खिताबात करते रहते हैं, वकला के साथ करते हैं। वकला मुआशरे की करीम होता है और क्योंकि उनकी हर तरह के लोगों से उनकी जो है ना ये मुलाकातें होती हैं और शार्प तरीन लोग वकला के अंदर होते हैं। सहाफ़ी भी कम नहीं, वो भी काफ़ी शार्प होते हैं। तो वकला के अंदर बेसिकली अगर आप अपना मैसेज कन्वे करेंगे तो आपका मैसेज जो है ना वो प्रॉपर तरीके से टेकअप भी होगा और आगे भी जो है ना उसकी जो है ना वो आगे भी वो मैसेज जो है ना आपका जाएगा, वो मैसेज रुकेगा नहीं। तो बेसिकली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये तकरीब का इनकाद किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन की 50वीं सालगिरह, क्योंकि ये 2023 जो है ना ये अख्ताम पजीर होने वाला है और पाकिस्तान की आइन की 50वीं सालगिरह है। तो ये तकरीबात जो है ना जैसे ही ये साल शुरू हुआ, तकरीबात मुख्तलिफ जगह पर ये शुरू हुई और यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन की खालक है और आइन की खालक होने के नाते आइन के ऊपर तकरीबात के अंदर जाना, अपना नुक्ता नज़र पेश करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ना सिर्फ एजाज़ है बल्कि फ़ख्र है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपना ख़िताब किया और ख़िताब के इख्तिताम पर एक सवाल जो है ना वो छोड़ कर गए हम सब के लिए, वकला के लिए, बल्कि मुखातिब तो उनके वकला थे मगर यह कि पूरी अवाम के लिए वो सवाल छोड़ कर गए। वो सवाल क्या था वो भी मैं एंड पर इसका मैं जिक्र करूँगा। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो टेकअप किया वो था, उन्होंने उसके अंदर उन्होंने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि लाहौर हाई कोर्ट ये शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल का क्राइम सीन है। और उन्होंने एक जो है ना ये इंग्लिश के अंदर उन्होंने एक मुहावरा भी बोला जिसका मैं उर्दू तर्जुमा आपको करके देता हूँ कि जो कातिल होता है वो कत्लगाह के ऊपर जो है ना ये वापस चक्कर ज़रूर लगाता है कि कोई भी यानी कि मुजरिम है तो वो क्राइम सीन के ऊपर वापस ज़रूर आता है ताकि वहाँ के हालात का वो जायज़ा ले सके। तो उन्होंने बोला कि मगर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस के अंदर ये चीज़ मुख्तलिफ है, क्योंकि कातिल तो नहीं मगर ये है कि जो जो कत्ल हुआ उसकी दूसरी नस्ल जो है ना ये आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज खड़ी है, इंसाफ की तलबगार है। काजी फ़ायद ईसा साहब का भी उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया और उन जजेस को जिन्होंने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस रेफरेंस टेकअप किया। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो रेफरेंस 2011 में जो दायर किया था, 12 साल उन्होंने टेकअप किया और उन्होंने ये उम्मीद लगाई कि इसके ऊपर उनको इंसाफ होगा। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल की जो है ना ये बैकग्राउंड भी उन्होंने बताई और उसको बड़ी खूबसूरती से इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने जोड़ा। उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये फरमाया कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये नहीं, यानी कि उन्होंने क्रेडिट भी दिया कि एटॉमिक पावर पाकिस्तान को बनाना ये शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अकेला जुर्म नहीं था बल्कि ये इस्लामी बम था। इस्लामी बम इसलिए क्योंकि तमाम मुस्लिम उम्मा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत के नीचे खड़ी थी। पाकिस्तान जो है ना ये मुस्लिम उम्मा का पहला मुल्क था जो है जिसने एटमी ताकत हासिल की, जिससे मुस्लिम उम्मा के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और इस्लामी समिट कॉन्फ्रेंस के जो भी शुरा थे, जितने भी थे शुरा, चाहे शाह फैसल हो
ایدی مین ہو، شاہ ایران ہو، کرنل قذافی ہو، صدام حسین ہو، یا جناب یاسر عرفات ہو، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو ہو، سب کی جو ہے نا وہ جو مین کلیدی جو بندے تھے بیٹھے ہوئے، جو اسلامک سمٹ کانفرنس کے جو روئر وہاں تھے، ان کے قتل ہوئے، ان کے مرڈر ہوئے، ان کی اسیسینیشن ہوئی. تو جس طرح دیگر کی اسیسینیشن ہوئی، اسی طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بھی جو ہے نا جوڈیشل اسیسینیشن ہوئی، اور لاہور ہائی کورٹ بھی اس کے اندر ملوث تھا، اور یہ بھی سپریم کورٹ بھی ملوث تھی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اس قتل کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان تمام ججز کو بھی رگڑا کہ جو اس کے اندر براہ راست جو اس کے اندر ملوث تھے، اور ضیاء الحق کو بھی انہوں نے رگڑا کہ ضیاء الحق جو ہے نا اس جوڈیشل مرڈر کے پیچھے تھا، اور اس کے علاوہ تمام وہ وکلا اور تمام لوگ جنہوں نے سہولت کاری کی وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے اندر وہ ملوث تھے. تو خیر انہوں نے جو ہے نا بڑی خوبصورت انداز سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ جو ہے نا وہ وکلا کے سامنے رکھا. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریب کے اندر جو ہے نا یہ عمران خان نیازی صاحب کے حق میں نعرے آئے، اور اس سے قبل جو ہے نا یہ لاہور اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب چودھری اشتیاق صاحب، ان کا خطاب تھا. انہوں نے عمران خان نیازی صاحب کے لیے جو ہے نا وہ ان کے حق میں یقینی طور پر خطاب کیا، اور پھر انہوں نے یہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں یہ بھی انہوں نے بولا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان نعروں کا ذکر کیا، اور ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ میرا آپ کے لیڈر کے ساتھ نظریاتی سیاسی اختلاف تو ہو سکتا ہے، مگر میرا کسی کارکن کے ساتھ نظریاتی اور سیاسی اختلاف نہیں. بہت خوبصورت انہوں نے بات کی. اور اس کے بعد ان کے تمام جو ہے نا انہوں نے جو خطاب کیا ٹینٹیولی کیا، اور اس سے یہ چیز یہ ظاہر ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلا بھی اس جلسے کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہ جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب تھا اس کے اندر وہ بھی شریک تھا، اور انہوں نے بڑی تحمل اور بردباری سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا خطاب سنا. تو انہوں نے اشتیاق صاحب کو کوٹ کر کے انہوں نے جو بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں انہوں نے مخاطب کیا کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ہونا چاہیے، ڈائلاگز ہونے چاہیے، مگر آپ خان صاحب کو دیکھیں کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں ان لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اور آج وہ انہی چوروں اور لٹیروں سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں. اور اگر عمران خان نیازی کے اوپر انہوں نے گڑی چور کا بھی وہاں پر ذکر کیا بڑا سافٹ سے انداز سے کہ جس کے اوپر کسی کو اعتراض نہ ہو. انہوں نے بولا کہ خان صاحب جب آپ ماضی میں دوسروں پر الزام لگا رہے تھے تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گڑی چور کا الزام آپ پر بھی لگا، تو اگر یہ اس کے اندر حقیقت نہیں تو شاید اس کے اندر بھی حقیقت نہ ہو جو آپ الزامات لگا رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ عمران خان نیازی کی جو ان کی اکنامک پالیسی تھی، انہوں نے بولا کہ پاکستان کو یہ اس نہج پر پہنچانے کے اندر عمران خان نیازی کی پالیسیز اس کا بڑا ہاتھ ہے، مگر یہ جو پچھلی حکومت تھی جس کا حصہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تھے، انہوں نے بولا کہ عمران خان نیازی کی جو معاشی ٹیم تھی، جو اکنامک ٹیم تھی، وہ بھی ڈیزاسٹر تھی، وہ بھی فیلئر ثابت ہوئی. اور جو پچھلی حکومت تھی شباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر جو حکومت تھی جس کا حصہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تھے، انہوں نے بولا کہ وہ حکومت بھی اس کی معاشی ٹیم بھی پاکستان کے عوام کو ریلیف دلانے کے اندر جو ہے نا یہ فیل ثابت ہوئی. تو بہرحال بہت اچھے طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ اس کے اندر جو ہے نا یہ خطاب یہ اپنی تقریب کے اندر انہوں نے خطاب کیا. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو تسلسل کے ساتھ جو ایک چیز ہر جلسے کے اندر جو کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے بلکہ یہ اوپن جو ہے نا سب کو بولا کہ اگر میں آپ کو فریب دیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، آپ کو کہ وہ بات کرتا ہوں جو کہ غلط ہو، آپ میری بات پر بھی یقین نہ کرے اور ان کی بات پر بھی یقین نہ کرے جو آپ کو برقرار ہیں. یقینی طور پر ان کا اشارہ جو ہے نا یہ عمران خان نیازی کی طرف تھا، اور عمران خان نیازی کی طرف بھی اشارہ تھا، اور میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے ہٹ کیا. انہوں نے اس حساب سے انہوں نے میاں صاحب کو ہٹ کیا کہ اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر جو سینئر سیاستدان ہیں وہ ان نوجوانوں کو جو کہ 70% جو پاپولیشن ہے ان کے لیے کی پالیسیاں مرتب نہیں کرتی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اس الیکشن کے کمپین کے اندر جو زیادہ تر جو فوکس ہے وہ نوجوان نسل ہے. 70% کے قریب پاکستان کی نوجوان نسل ہے، وہ ان کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست، جو ڈویژن کی سیاست جو کہ عمران خان نیازی نے قوم کی رگوں کے اندر جو ہے نا یہ گھسیٹ دی ہے، تو اس کے وہ تدارک کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے، اس کو یوٹیلائز اس کو
ان کی انرجی کو جو ہے نا مثبت طریقے سے انداز کرنے کے لیے یہ ہمارے نوجوانوں کی ذہن سازی یہ کر رہے ہیں کہ آپ نفرت کی سیاست کو جو ہے نا یہ رد کریں اور امید اور ہوپ کی سیاست کے اندر آئیں، مستقبل کی سیاست کے اندر آئیں۔ انہوں نے یہ بھی بولا کہ یہ پرانے سیاستدان جو ہے نا یہ 5 سال کی پالیسیاں بناتے ہیں یا 10 سال کی سال سے پالیسیاں بناتے ہیں، تو ہم نے بنانی ہے 50 سال کی پالیسی۔ ہمارے نوجوان 50 سال بعد پاکستان کو کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی پالیسی ہمیں آج بنانی پڑے گی۔ اور انہوں نے یہ کانسٹیٹیوشن کی 50 سالہ تقریب کے اندر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بولا کہ مجھے اس تقریب کے اندر شامل ہو کر کوئی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی، فخر نہیں، کیونکہ جو ہم نے ان کا مطلب یہ تھا کہ جو ہم نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آنے والے 50 سال کے بعد جب ہماری نسل، آنے والی نسل آئین کی جو ہے نا یہ جبلی منائے، جو بھی 100 سالہ تقریبات منائے، تو وہ فخر سے منائے کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشن والی قوم ہے، ہم نے کانسٹیٹیوشن پر عمل کیا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت یہاں پر یہ بہت مدلل یہ خطاب کیا، یہ خطاب سننے والا تقریباً ان کا بھی 22-25 منٹ کا ان کا خطاب ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ لنک بھی اس کا میں شیئر کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ تو انہوں نے جو آخر کے اوپر جو سوال چھوڑا، کیونکہ انہوں نے تقریب بھی شروع کی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت سے کہ یہ جو یہ کرائم سین ہے، عدالت تو یہ میں آپ کے ساتھ یہ میں سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ یہ سلسلہ یہ کب تک جاری رہے گا، اور عدالت کیا یہ اپنے ماتھے پر لگا ہوا داغ یہ دھو پائے گی یا نہیں دھو پائے گی؟ تو یقینی طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کے اندر پر امید ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کی قیادت میں بیٹھی، ان کی سربراہی میں بیٹھی ہوئی یہ عدالت شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اس قتل کو، عدالتی قتل کو انصاف دے پاتی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ اس قتل کے اوپر انصاف جو کہ کتابوں کے اندر تو مندرج ہے، جس کو پریسیڈنس کے طور پر، ریفرنس کے طور پر ہم پیش نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے یہ بولا کہ کیا یہ داغ جو ہے نا یہ عدالت اپنے ماتھے پر لگا ہوا دھو پائے گی کہ نہیں، اور اگر یہ عدالت نے داغ دھو دیا تو پاکستان کے لیے جو ہے نا انصاف کے حصول کی راہ ہموار جو ہے نا یہ ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ